بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا تک کیسے پہنچے؟ آپ کے کربلا پہنچنے کے بعد کیا ہوا؟ 9-10 محرم کو کیا ہوا؟ حضرت عامر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد آپ کے بیٹے یزید کو خلافت مل جاتی ہے۔ یزید ایک بدترین، بد شیطان، شرابی اور زانی کا یزید جب خلافت ملی تو یزید سمجھ گیا کہ میری اس خلافت کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے یزید نے منورہ کے گورنر کو خط لکھا۔ حضرت حسین ابن علی، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کو مانے، اگر وہ نہ مانے تو ان پر ظلم و ستم کرنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی کرنا شروع کر دیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ یزید آپ کے نزدیکی مسلمانوں کی امامت اور خلافت کے لائق نہیں تھا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یزید فارق اور فاضل تھا، زانی تھا اور شرابی تھا اور ظالم تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف چھوڑ کر مکہ شریف تشریف لے آئے۔ آپ کے مکہ شریف میں خفیوں کے ڈھیر سارے خط آنے لگے۔ ان خطوں میں لکھا ہوا تھا کہ اے امام حسین، آپ خفیہ تشریف لے آئیے، یہاں یزید کو ظلم و ستم بڑھتا جا رہا ہے، ہم آپ سے ہی بیعت کرتے ہیں، ہمیں یزید کی بیعت ہرگز قبول نہیں ہے۔ آپ نے حالات کو سمجھنے کے لیے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہہ کر خفا بھیجا کہ جاؤ اور جا کر وہاں کی حالت معلوم کرو کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے بڑے ہی اعتبار کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں 18,000 لوگوں نے بیعت قبول کی اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط روانہ کیا کہ جس میں لکھا تھا کہ یہاں کے حالات بالکل صحیح ہیں اور 18,000 لوگوں نے بیعت بھی قبول کر لی ہے، لہٰذا آپ بھی خفا جلد سے جلد تشریف لے آئیے۔ لیکن جب یزید ان لوگوں کو دھمکیاں دی تو وہ سب لوگ اپنی بات سے مکر گئے اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ خفا کی حالت اتنی بدل چکی تھی کہ وہ لوگ جو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے، اب وہی لوگ آپ کی جان کے دشمن بن گئے تھے۔ وہیں دوسری طرف مکہ میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھیجا ہوا خط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ چکا تھا، جس خط میں لکھا ہوا تھا کہ خفا کے حالات بہت اچھے ہیں، آپ جلد سے جلد خفا تشریف لے آئیے۔ لہٰذا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً خفا جانے کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت امام حسین اپنے تمام اہل خاندان کے ساتھ خفا کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خفا کے لیے چل پڑے۔ امام حسین کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور خفا کی بے وفائی کی خبر اس وقت ملی جب آپ مکہ شریف سے خفا کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب آپ خفا شہر کے بالکل قریب پہنچ گئے تو آپ کو یزیدی فوج نے روکنے کی کوشش کی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کے بلانے پر ہی خفا شہر آیا ہوں، اگر تم لوگ مجھے یزید کے پاس جانے دو یا پھر مجھے میرے مکہ شہر میں جانے دو۔ یزیدی فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خفا میں داخل نہیں ہونے دیا، لہٰذا آپ اپنے پورے لشکر کے ساتھ اپنا راستہ بدل لیے۔
چلتے چلتے جب آپ ایک چھتیال میدان میں پہنچ گئے تو آپ نے ایک شخص سے سوال کیا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ آپ نے فوراً اپنے لشکر کو حکم دیا کہ یہیں پر خیمے لگا دیا جائے، لہٰذا اس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا پہنچے۔ آپ کے کربلا پہنچنے کے بعد جب آپ کربلا میں اور یزیدی فوج کی اس بات کا علم ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خیمے کربلا کے میدان میں لگائے ہوئے ہیں تو یزیدی فوج نے بھی فوراً اس کربلا کے میدان میں پہنچنا شروع کر دیا۔ یزید کی جو فوج کربلا پہنچ رہی تھی اس کی سپہ سالاری ابن سعد کر رہا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سعد سے کہا تو تم مجھے یزید کے پاس لے جاؤ یا پھر ہمیں اپنے شہر مکہ جانے دو، لیکن ابن سعد نے دونوں ہی باتوں سے ایک بھی بات قبول نہیں کی اور وہ آپ کو بیعت کرنے پر مجبور کرتا رہا، لیکن آپ نے اس کی ایک بھی بات نہیں مانی۔ دن گزرتے رہے اور 3 محرم کا دن آ گیا۔ یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے 22,000 سپاشکر بھیج دیا اور دوسری طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 42 لوگ تھے جس میں عورتیں اور بچے بھی تھے۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ یزیدیوں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا خوف تھا کہ جہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 42 لوگوں کے ساتھ میدان کربلا میں تھے جن میں عورتیں بچے بھی شامل تھے، وہی یزید میں کربلا کے لیے 20,000 کا لشکر بھیج دیا جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پست ہو گئے، اور آخرکار انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر امام حسین کو ہرانا ہے تو ان کا پانی بند کرنا پڑے گا، تبھی ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ دن گزرتے گئے اور 7 محرم کا دن آ گیا، اور 7 محرم کو بھی یزیدی فوج نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے والا پانی بند کر دیا۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کربلا کے میدان میں پانی کے لیے کوئی بھی انتظام نہیں تھا سوائے نہر فرات کے ساتھ، لیکن 7 محرم کے دن نہر فرات کا پانی بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے والے لوگوں کے لیے بند کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ موجود تمام جوان لوگ تو اس پیاس کو برداشت کرتے رہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے اور عورتوں کا پیاس سے برا حال ہو چکا تھا۔ فوج یزید جو چاروں طرف سے امام حسین کے گھر والوں اور تمام ساتھیوں کو گھیرے ہوئے تھے، انہوں نے یہ کیا کہ اب 9 محرم کے دن حضرت امام حسین کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، عباس جاؤ انہیں کہو کہ ہمیں ایک رات اللہ کی عبادت کرنی جائے۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدی فوج سے ایک رات اللہ کی عبادت کرنے کی مہلت کے لیے کہا تو انہوں نے آپ کی بات مان لی۔ 9-10 محرم کا پورا واقعہ جب 9 محرم کی تاریخ آئی تب تک حضرت امام حسین کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ یزید کی فوج کا مقصد صرف اور صرف مجھے شہید کرنا ہے، اس کے علاوہ یزید کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 محرم والی رات کو تمام خیمے والوں کو اکٹھا کیا۔ آپ نے کہا کہ یہ بات تو طے ہے کہ یہیں پر موجود سبھی لوگ 1-2 دن میں شہید کر دیے جائیں گے، اس لیے یہاں پر موجود آپ میں سے جو بھی واپس لوٹنا چاہتے ہیں وہ لوٹ سکتے ہیں۔ تبھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیموں میں چل رہے تمام چراغوں کو بجھا دیا اور اندھیرا کروا دیا تاکہ کوئی جانا چاہے بے جھجک چلا جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ چراغوں کو پھر سے جلایا گیا تو وہاں سب لوگ بیٹھے ہوئے آنسو بہا رہے تھے، یعنی کوئی بھی حضرت امام حسین کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ آخرکار 10 محرم کا دن آیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور یزیدی فوج کے بیچ جنگ ہونی شروع ہو گئی۔ جہاں یزیدی ایک بڑی فوج تھی، وہیں دوسری طرف حضرت امام حسین کے ساتھ 72 لوگ تھے۔ فوج یزید کا حملہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہر شہید شہادت کا جام پیتا گیا۔ کبھی اور شہید ہوتے ہیں تو کبھی قاسم شہید ہوتے ہیں تو کبھی علی اکبر شہید ہوتے ہیں تو کبھی انہو محمد شہید ہوتے ہیں۔ 3 دن کے پیاسے حضرت امام حسین کے گھر والے اور تمام ساتھی یزیدی فوج جنگ کرتے رہے اور ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ حضرت عباس علم بردار سے حضرت امام حسین کے 6 مہینے کے بیٹے حضرت علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی گئی۔ آپ نے ایک مشغزہ لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر نہر فرات پہنچے اور آپ نے ایک مشغزہ بھر لیا۔ جب آپ پانی لے کر واپس لوٹ رہے، یزیدی فوج نے آپ کے اوپر لگاتار تیر برسانا شروع کر دیے تھے۔ حضرت عباس جب تک حضرت امام حسین کے خیمے تک پہنچ پاتے تب تک کہ یزیدی فوج نے آپ پر تیر چلا کر آپ کو شہید کر دیا۔ اسی طرح حضرت عباس البردار شہید ہو گئے۔ اسی طرح ایک ایک کر کے تمام اہل بیت کے نوجوان لیتے ہیں۔ دھیرے دھیرے کر کے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سبھی افراد شہید ہو گئے تو اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود تلوار لے کر میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار سے کافی لمبے وقت تک یزیدی فوج کا مقابلہ کرتے رہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تنہا ہونے کے باوجود بھی آپ کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں آنا چاہتا تھا، اور اس کی ایک ہی وجہ تھی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ آپ شہر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ اس وقت یزیدی فوج کے ایک کمانڈر ابن سعد کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ ہم کسی بھی طرح سے حضرت علی کے بیٹے کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے اس نے تمام سپاہیوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایک ساتھ حملہ کرنے کا آرڈر دیا۔ تمام لوگ حضرت امام حسین پر ایک ساتھ مل کر حملہ کر رہے تھے۔ بات بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت کر رہے تھے کہ باطل چاہے تعداد میں کتنا بھی ہو، لیکن وہ حق اور سچ کا مقابلے میں بالکل بھی ٹک نہیں سکتا۔ جب حسینیت اور یزیدیت کے بیچ بڑی ہی خطرناک جنگ چل رہی تھی، اسی بیچ نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی مشکل وقت اور زخمی حالت میں بھی عصر کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، اور آپ نے جیسے ہی نماز پڑھنا شروع کیا تو یزیدی فوج کو وہ موقع مل گیا جس کا وہ لوگ ایک لمبے وقت سے انتظار کر رہے تھے۔ یعنی جیسے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں گئے تو شمرجل جوشن نے آپ کی گردن پر تلوار چلا کر آپ کے سر کو جسم سے جدا کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یزیدیوں نے آپ کے سر مبارک کو نظر پر رکھ کر پورے خفا میں گھمایا تھا۔ آپ کے سر مبارک کو گلی گلی میں گھما کر جلوس نکالا